السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ وقال تعالى في مقام آخر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه۔ قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ایک آیت کریمہ سورۃ النمل کی ہے، اور ایک آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، چاہے جنازے کی نماز ہو یا 5 وقتوں کی نماز ہو۔ آج بہت سارے لوگ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو ترجیح بھی دیتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو ترجیح دیا جانا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، صرف ایک آیت کریمہ کے تعلق سے ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، صرف اس لیے کہ آپ سورہ فاتحہ کے وزن کو معلوم کر سکیں۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں، ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجاہد ہیں۔ ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں، بہت ساری محنتیں ہیں، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ ہمیشہ باطل افکار و نظریات کے خلاف سرگرم رہا کرتے تھے۔ قلم کا بھی استعمال کیا ہے، تلوار کا بھی استعمال کیا ہے، بہت بڑے مجاہد انسان تھے۔ انہوں نے لکھا ہے اور ان کا قول نقل کیا گیا ہے مدارج السالکین کے اندر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، میں نے بہت زیادہ سوچا کہ سب سے مفید دعا کون سی ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی دعا کون سی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایسی دعا مانگنی چاہیے جس کے ذریعے سے ان اعمال کی توفیق ملے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی دعا کروں کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے جو کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوا کہ ایسی دعا کی جانی چاہیے جس سے اللہ رب العالمین توفیق دے دے۔ تقریباً اسی سے ملتی جلتی دعا سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کسی کو یاد ہے؟ سلیمان علیہ السلام جو دعا کرتے تھے کسی کو یاد ہے؟ نہیں، کہیں کو نہیں معلوم۔ لوگوں کا مزاج بن چکا، حضرت لمبی دعا کرو، حضرت دعا کرے تو ہمیں پیچھے سامنے بولیں گے، یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ ہمیں چھوٹی دعا، مختصر دعا، مضبوط دعا سیکھ لیں گے، یہ خیال نہیں ہے کسی کے اندر۔ چھوڑے تو باتیں کرتے لوگ، نیچے دیکھو آنکھوں میں خالی آوازیں رہتی، ایک چھوٹی دعا بھی یاد رہتی نہیں ان کو۔
کہاں تو افطاری کے لیے گھر پہ کھانا بھیجتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا کریں گے، کہاں تو عورت بولتی کیا نہیں بولتی، لیکن آواز سب سے زیادہ رہتی ہے، آواز ان کی سب سے زیادہ رہتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بہت مختصر ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر اتنا وزن ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مجبور ہوں میری مدد فرما، بس چھوٹی سی دعا، لمبی لمبی دعا نہیں کی، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ کیا کیا؟ اس وقت میں رہنے والے دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ایمان والوں کو بچا کے کم کے سارے لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ چھوٹی سی دعا، پاور کتنا زیادہ ہے آپ اندازہ لگائیں، ساری انسانیت غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے میں شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ہمارے اوپر قربانیاں ہیں، ماں باپ کی بہت ساری تمنائیں ہم لوگوں سے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کے تئیں بھی ہم لوگ محسن بنائیں، ان کے احسان کو چکانے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال بجا لائیں جن سے ہمارے والدین کو فائدہ پہنچے۔ دعا کرتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا، میرے اوپر یہ عقدہ کھلا، یہ بات ظاہر ہوئی کہ ایسی دعا کروں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کاموں کو آسان کر دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، توفیق کی دعا کروں۔ مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ دعا سب سے اچھی لگی۔ تو سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہا کرتے تھے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کر دے تیرے نیک بندوں میں۔ خواہش دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، باوجود اس سے خواہش یہ ہے اب دعا کر رہے ہیں، وَأَدْخِلْنِي، اللہ مجھے داخل کر دے، برحمتک فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں، نیک بندوں کی صفوں میں اٹھنے کی، ان کے ساتھ رہنے کی اور ان کے جیسے اعمال بجا لانے کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہم سارے لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، خاص طور سے ایک ماں باپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو صالحین سے جوڑیں، نیک لوگوں سے جوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہو، ولا یأکل طعامک الا تقی، تقوی والوں کو کھانا کھلاؤ، جو تقوی والے ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو صالحین سے، ابرار سے، نیک لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھی، تو اسی دعا کی جانب اشارہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر آگے لکھا ہے، پھر میں نے اور زیادہ غور و فکر کیا، اور زیادہ سوچا کہ اس دعا سے بھی اچھی کوئی دعا ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ جامع اور مانع کوئی دعا ہو سکتی ہے۔ تب میرے اوپر یہ عقدہ کھلا اور مجھے وہ دعا سورۃ الفاتحہ کے اندر نظر آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس پہ استعانت، اس پہ مدد طلب کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اوپر یہ عقدہ کھلا اور مجھے سب سے اچھی یہ دعا لگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ بذات خود ایک دعا ہے، اللہ رب العالمین کی ثنا، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات،
وہ تینوں قسمیں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے۔ تو بہت جامع اور معنی دعا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے ذریعے سے بھی ہم بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور بھی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بساط خود آپ جو دعائیں کریں گے اس کے اندر الحاح حضاری اور اخلاص زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سورۃ الفاتحہ سمیت قرآن کے تمام مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دعاؤں کا اور دیگر اذکار اور رات کا پابندی کرنے کی، اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہر مسلمان کو دین اسلام کو ثابت قدم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔